یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جو غریب آدمی ہے اس کے لیے زندگی میں کہتا ہوں دوزخ نما ہی سمجھ لیں. وہ اس کا نکلنا اس کا آنا تو ہمیں کوئی لاجک نظر آتی ہے. اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ آ جائے. لیکن اگر آپ کے پاس پاکستان میں پیسے ہیں تو جو پورا شائستہ زندگی آپ کی وہاں پر ہے وہ یہاں پر تصور بھی نہیں ہوتا. اس کی آخر میں کوئی تفصیل میں بات کروں. مثلا آپ کو وہاں ملازم مل جاتے ہیں, ڈرائیور مل جاتا ہے جو آپ کے بچوں کو لانا لے جا لے کے اسکولوں میں لے جا سکتا ہے اور بہت سا. تو یہاں پہ یہ نہیں ہے. کہ آپ کی کیا رائے ہے ڈنکیوں کے بارے میں؟ آپ مجھے کچھ بتا رہے تھے, ذرا تھوڑی سی تفصیل بتائیں کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ. جی ایکچولی آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے لوگ, جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسپیشلی ایشیا سے, پاکستان سے, انڈیا سے, بنگلہ دیش سے, جو یو کے اور یورپ اور امریکہ, کینیڈا اور دوسرے اسکینڈینیوین کنٹریز میں جانا چاہتے ہیں, وہ ہر طرح کا چانس رسک اپنے ہاتھ پہ رکھ کے لے کے نکلتے ہیں. ڈنکیز میں آپ دیکھیں کہ جیسے انڈیا سے بہت سارے لوگ جو کہ نکلتے ہیں واپس اور آگے تقریباً 40-50% بھی نہیں پہنچ پاتے. سم ٹائم آپ نے سنا ہوگا 40-50% بھی جی نہیں پہنچ پاتے. اور آپ نے بہت سنا ہوگا کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پوری کشتی ہی الٹ جاتی ہے. کشتی میں ضرورت سے زیادہ بندے اگر جب بھر لیے جاتے ہیں یا پھر وہ موجوں کی نظر ہو جاتے ہیں یا وہ بحر ایشیا کے تلاطم میں کہیں کھو جاتے ہیں جن کا پتہ بھی نہیں چلتا. ایک دو دفعہ کا ذکر ہے کہ دوست نے بتایا, کہتا ہے کہ ہم رستے میں سے گزر رہے تھے اور ہم نے باقاعدہ باڈیوں کے سکیلیٹن پڑے ہوئے وہاں پہ دیکھے کہ لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہے وہ کون بیچارے پڑے ہوئے, صرف ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں وہاں پہ. اور ایک دوست نے بتایا, کہتا ہے ہم لوگ پتہ نہیں کتنے تھے, اس نے بتایا کہ کہتا ہے 6.5 فٹ قد تھا لڑکے کا, گبرو جوان جسے بولتے ہیں, پنجاب سے تعلق تھا, انڈیا کے. کہتا ہے ہم رات کو سوئے ہیں اور صبح اٹھے اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی. تو جو وہ تھا ان کا ایجنٹ جو اس کو لانے والا تھا, کہتا ہے اس نے بتایا کہ اس کو کوئی سانپ کاٹ گیا, بس چھوڑو اسے, وہ ابھی زندہ ہے. کہتا ہے نہیں, اس کو چھوڑو اور نکلو بس یہاں سے, اب ہمارے پاس ٹائم نہیں یہاں پہ کھڑے ہونے کا. کہتا ہے ہی از اے پارٹ آف اے ہسٹری ناؤ. تو یہ سب سے بڑا جو ڈنکی کے لیے آتے ہیں, اور بہت ساری ایسی کہانیاں آپ سنیں گے, خلاصے سنیں گے, جو لوگ آتے ہیں ایسے جو نکل کے آتے ہیں. میرا ایک بہت پیارا دوست جو کہ ابھی دنیا میں نہیں رہا, وہ اس کی جو کہانی جو اس نے بتائی, جب وہ جیسے وہ نکلا, جیسے جیسے وہ بھاگے وہاں سے, کہاں سے, ترکی پہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ سیدھا گولی مار دیتے ہیں. اگر آپ رکے نہ تو وہ گولی مار دیتے ہیں. تو وہ وہاں سے نکلتے ہیں. پھر جیسے ہی آگے, پہلے تو ایران سب سے بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے ان کی, وہاں سے نکلے آگے ترکی پھنس گئے. پھر جب وہاں سے وہ استنبول سے آگے نکلتے ہیں, جب یورپ میں گھستے ہیں, پھر وہاں پہ سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے ان کی, کیونکہ وہاں پہ ایسی اس نے مجھے بتایا ایک دفعہ لڑکے نے, کہتا نہر تھی ایک پانی کی اور وہ یہاں تک پانی تھا اس کا. کہتا وہ ہم نے رات کے اندھیرے میں کراس کی, موسم بھی سردی کا. اب وہ آگے اس کا جو سنے وہ تو کراس تو کیا آپ نے, لیکن جو انٹرسٹنگ چیز تھی اس میں, کہتا ساری برف سے جمی ہوئی تھی. اوپر اس کے برف تھی اور نیچے پانی تھا, اور اس کے اوپر لیں گیا. کہتا اس نے ایجنٹ نے بولا کپڑے اتار کے اپنے سروں کے اوپر رکھو, اگر کپڑے گیلے ہو گئے تو آپ کو پھر چلا نہیں جائے گا بعد میں. کہتا ہم نے جوتیاں اور کپڑے اپنے سروں پہ رکھے ہوئے اور نہر کراس کر پانی کی, برف والی. اور اس کے بعد کہتا ہے پھر وہ جب ہم جرمنی میں گھسے ہیں تو وہاں پہ پتہ نہیں رات ساری ادھر پڑے ہوئے گھاس کے اندر چھپے ہوئے, پتہ نہیں کہاں پہ کیا نہیں. تو یہ جو سسٹم ہے نا کس قسم کا, کہ آپ دیکھیں جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ 70 to 80%, 90% تو لوگ, ہر بندہ باہر جانا چاہتا ہے. وہاں پہ کچھ نہیں کرنا, وہاں پہ ہم نے ریڑھی نہیں لگانی, کوئی عزت والا کام نہیں کرنا جو کہ حق حلال کا آپ ہاتھ سے کما سکتے ہو. القاسم حبیب اللہ کے محنت کا شلہ کا دوست. چلیے وہاں نہیں تو آپ ہجرت کر کراچی چلے جائیں, لاہور چلے جائیں, وہاں پہ تو آپ چودھری ملک یا خان نہیں ہے نا, وہاں تو آپ کریں. ادھر بھی نہیں جاتے, باہر آنا چاہتے. زبان کا پرابلم ہے نا. ابھی سب سے بڑی کیا پرابلم ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا یعنی کہ یو کے کا 1 پاؤنڈ پاکستان کا 200-300 جتنا بھی بنتا ہے, اب وہ اس کو فوری طور پہ ملٹیپلائی کرتے ہیں کہ اگر ہم پاکستان میں 20,000 روپے کما رہے ہیں تو یو کے میں جا کے تو 20,000 ہی کمائیں گے. بالکل ٹھیک ہے, $20,000 یا پاؤنڈ ہی کمائیں گے. آئی تھنک اس کے علاوہ میرے خیال میں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے صرف کہ ملٹیپلائی, تو ادھر میرا خیال اتنی کیلکولیشن نہیں کرتا ہے کامن بندہ, لیکن وہ جو لائف سٹائل دیکھتا ہے جب ہم یہاں سے جاتے ہیں, تو بیسیکلی اس میں ہمارا بڑا رول ہے. وہ چونکہ
اس میں مجھے پھر وہ ہالینڈ کی ایگزامپل یاد آ گئی. وہ ہالینڈ میں ہمارے ہیں وہ جو ملک صاحب نہیں, وہ ہمارے MNAS عالمگیر کے ملک علی صاحب, ان کے کاسمیٹک ان کے ان کے بھتیجے ہیں. جی ہاں ملک اکمل صاحب ہیں, اجمل صاحب. تو وہ یعنی کہ ادھر نا ان کی فیکٹری ہے, تو وہ MBBS ڈاکٹر تھے. انہوں نے اس کو چھوڑ کے والد صاحب کی کہتے ہیں ڈیتھ ہوئی, تو ہماری دکانیں تھی پہلے کاسمیٹکس کی, تو میں نے سوچا کہ اپنی فیکٹری کیوں نہ لگائی جائے, خود کیوں نہ یعنی کہ بنایا جائے. تو کہتے ہیں میں نے بایو کیمیکل میں اسٹڈی کی, پہلے ڈگری لی, پھر اس کے بعد اپنی فیکٹری سٹارٹ کی آہستہ آہستہ. تو کام پڑھتا پڑھتا کہتے ہیں کہ اب میں یہاں پہنچ گیا ہوں. تو وہ میں اصل میں گیا, تو انہوں نے وہ مجھے ریسیو کیا. تو گاڑی میں وہ کہنے لگے یار یہ دیکھو جو میں گاڑی میں بیٹھا ہوں نا, یہ مرسیڈیز ہے, اس پہ انہوں نے ایک لطیفہ سنایا. انہوں نے کہا کہ یہ بیسیکلی یہ ہے کہ ایک بندہ تھا, کوئی وہ فوت ہو گیا, اسے فرشتوں نے آپشن دی جنت میں جانا ہے دوزخ میں. انہوں نے کہا پہلے وزٹ کرواؤ, ٹھیک ہے, کوٹ ان کوٹ جو انہوں نے مجھے لطیفہ سنایا سمجھانے کے لیے. تو وہ کہتے ہیں وہ بندے نے کہ جب دیکھا دوزخ میں بندے کھیل رہے ہیں, جنت میں نمازیں پڑھ رہے ہیں, میرا حال ہے میں دوزخ والا ہی ہوں. تو بعد میں جیسے ہی وہ اندر گیا تو سزائیں شروع ہو گئی. تو اب اس نے کہا تم نے تو مجھے یعنی کہ صحیح مس ریپرزینٹ کیا, صحیح طرح بتایا نہیں. اس نے کہا کہ بیسیکلی جو تم نے وزٹ کیا وہ بریک ٹائم چل رہا تھا, اصل ایڈورٹائزمنٹ ہال تھا ہمارا. تو اب وہ ملک صاحب کہنے لگے کہ یہ جو میں مرسیڈیز میں بیٹھا ہوں یہ میرا بریک ٹائم ہے. لوگ مجھے جب دیکھتے ہیں اس کے پیچھے وہ ہارڈ ورک نہیں دیکھتے کہ کتنا ہارڈ ورک ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے لیکن وہ چند پرسنٹ ہے جن کی مرسیڈیز ہے, جن کے پاس اچھی چیزیں ہیں, ورنہ باقی تو آپ کا 85% جو پیسہ ہے, بلکہ 90% یہ تو آپ کے گھروں کے کرائے, بجلی, گیس, ٹرانسپورٹ کاسٹ. یہ امریکہ میں بھی یہی حالت ہے, یہاں پہ بھی یہی. یہاں پہ اگر آپ ایک ویسے جو ڈفرینشیٹر جو ہے بڑا فیکٹر, وہ میرے خیال میں یہ ہے کہ دیکھیں جو میں نے کافی دفعہ کیلکولیشنز کی ہیں, مثلا ابھی تک آپ کی ایجوکیشن فری ہے بچوں کی, جو کہ ایک کنسیڈریبل کاسٹ ہے پاکستان میں. اچھے اسکول کی اگر آپ بات, میڈیکل فری ہے, میڈیکل فری ہے بچوں کا, جو کہ بہت بڑی کاسٹ ہے پاکستان کی. بے روزگاری الاؤنس ہے, یہ 3 پلس پوائنٹ ہے, یہ 3 ہے. اور لیکن وہاں پہ سرکاری اسکولوں میں بھی آپ کا جو ہے تقریباً وہاں فری ہے, لیکن چلے اسٹینڈرڈ وہ نہ صحیح پاکستان میں. لیکن وہاں پہ آپ چاہیں تو سستے, بہت سستے اسکول میں آپ پڑھا جی وہ ہے, لیکن اس کو پھر پڑھنے یہاں پہ بھی لوگ, میں آپ کو بتاؤں کہ کو ایجوکیشن کی وجہ سے اپنے بچوں کو دوسرے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں, ان کے 400 پاؤنڈ کے قریب کاسٹ ہے. میرا کزن پڑھا ہے. جی اگر آپ بچوں کو انہی میں بھیجیں گے تو بچے تو آپ کے ہاتھ سے گئے. تو یہاں پہ اس قسم کے چیلنجز ہیں, لیکن آپ بھوکے نہیں مرتے ہیں. جی یہاں پہ انہوں نے کیسا ہے کہ خودکار نظام بنایا ہوا ہے کہ اس میں انہوں نے جھگڑا ہوا ہے. جی آپ ادھر دیتے ہیں, ادھر لے لیتے ہیں, سیدھی بات ہے. انہوں نے ادھر سے دینا ہے, جی ادھر سے آپ سے واپس لے لینا سود سمیت. جی ہم خود اس وقت کام نہیں کرتے تھے, جب ہم 80s میں تھے نا, کام نہیں کرتے تھے, اور ہمیں اتنے پیسے مل جاتے تھے کہ ہم ایک کمرہ رینٹ کر کے کار بھی رکھ لیتے تھے بے روزگاری الاؤنس پہ, اور اچھے خاصے پیسے ہم بچا بھی لیتے. اب حالت یہ ہے کہ بے روزگاری الاؤنس چھوڑے, آپ جا بھی لے لیں. پتہ نہیں لندن میں کیا حالت ہے, آپ کا کیا خیال ہے یہاں پہ جو عام آدمی جاب کرتے ہیں؟ وہی ہینڈ ٹو ماؤتھ, مطلب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بات کر رہے تھے, میں ندیم بھائی کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ وہاں لوگوں نے کام نہیں کرنا. مطلب جو میں اپنے کلاس کے لوگ یا فیملی کے یا ارد گرد کے لوگ دیکھوں تو ان کو کام نہیں کرنا وہاں پہ, کہ اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ ریڈی نہیں لگانی, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں, یہاں آگے ذلیل ہو لیں گے. اگر یہاں پہ 200 پاؤنڈ یا 300 پاؤنڈ وہ ہے تو, لیکن وہ وہاں پاکستان میں ہے نا, اپنی فیملی کے ساتھ ہے. ہم یہاں وہی رینٹ دے رہے ہیں, ہم 2 بندے اب 680 پاؤنڈ دے رہے ہیں کمرے کا رینٹ, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ کھانا پینا الگ ہے, ٹریول الگ ہے. تو وہ اگر اس کو پلس مائنس کرے تو آپ فیملی ہو آپ کی, تو آپ کا کم از کم یہاں پہ کرایہ 1300-1400 پاؤنڈ ہے, وہ مشکل ہے, لندن میں. ہاں منیمم. لیکن اس کے ساتھ گیس بجلی میرا 500 آ رہا ہے, تنخواہ آپ کی جو ہے 1600-1700 پاؤنڈ ہے. ایسے ہی ہے, ہیلپ بھی وہ کر دیتے ہیں 200-300 پاؤنڈ, لیکن آپ تو پھر دال روٹی کھانے کا قابل. وہی ہے نا, دال روٹی. اوور ٹائم کر کے آپ کچھ, آپ کے پاس ٹکٹ اور کپڑوں کے پیسے بڑی مشکل سے تھوڑا سا پرسپیکٹو محمود بھائی کا ویل آف ہے ہم سب میں تھوڑا. آپ بتائیے جی کیا سمجھتے ہیں آپ کے اپنا کیسے جو لوگ آ رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں, کیونکہ یہاں آنے کے بعد ایک اور مسئلہ ہے کہ آپ کو 5-6 سال لگتے ہیں آپ کے پیپر بنتے ہوئے, جنرلی 10 سال. اسپین وغیرہ بن جاتے ہیں, لیکن پھر وہاں پہ آپ پلے سے پیسے دے کے بنواتے ہیں. ایسے ہی ہے, 5 سال آپ نے ٹیکس دینا ہے, پیسے تو ادھر بھی بڑے لگتے ہیں, وہ آپ بہت سارے پیسے کر کے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر پاکستان میں کسی کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے نا, اس کی پراپرٹی ہے,
तो हर साल 20% इंक्रीज हो रहा है। खाना आपने वहाँ ही है, यहाँ से कंपेयर ना करें पाउंड के साथ। आपके 20 लाख हर साल बढ़ रहे हैं। जिस आदमी के पास भी 2 करोड़ प्रॉपर्टी है उसके कम से कम 40 लाख ऐड हो रहे हैं हर साल। इसका मतलब 3.5 लाख आपका बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ पे जिन लोगों के पास 10 लाख प्रॉपर्टी है वो भी रो रहे हैं, वो भी इधर आना चाहते हो। गद्दो तुम्हारे 2 करोड़ रुपये हर साल बढ़ रहा है। एक बंदे के पुत्र ये बनो, बात आपकी ठीक है। अगर आप थोड़ा सा हर 2 साल के बाद आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच दें, फिर भी आपकी 3 सालों में 18 करोड़ उसको property प्लस होगी। माइनस कर ले, बेच के छोटी ले ले, छोटी प्लॉट ले ले, कुछ यूज कर ले हाँ, ऐसे पैसे, ही है। कुछ आदमी वहाँ बैठ के कमा भी लेते हैं, लेकिन आप उस पर भी करें तो आपका गुजारा हो। लेकिन वहाँ पे जिनके पास ज्यादा पैसे हैं वो भी भागना चाहते हैं। उसकी वजह पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, रुपया कमजोर, Security सबसे लेकिन बड़ी ये है, टाइम safety। बीइंग है, ज्यादा से ज्यादा 2 सालों 3 के अंदर ये मामला ठीक हो जाएगा। एक वजह वो भी है जो शहजाद भाई ने बताया कि जी। जब हम यहाँ से जाते हैं ना, हाँ, तो वो बात उसमें ये नहीं, हम यहाँ पे सारा साल 2 साल मेहनत करते हैं, फिर वो एक असल में महीना हमारी या दो- ब्रेक टाइम ब्रेक होती है ना, टाइम वही उसको होता है देख के हमारा। लाहौर में लोग आप डिफेंस परेशान में हैं। जाएं तो आप कहेंगे मैं बाहर होता हूँ, तो वो कहते हैं अच्छा जी एक और आ गया मजदूर, सॉरी, ऐसे ही है। क्योंकि डिफेंस गुलबर्ग आगे पीछे उनके पास इतना पैसा है कि वहाँ ये मैं कहता हूँ ये मेरा बिजनेस है, तो पूछते ही नहीं क्या बिजनेस है। अब यूरोप बिजनेस में मामूली नहीं है, और